آداب دوستو، اپنے ویڈیو سیریز کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور یہ اس کڑی کا تیسرا ویڈیو ہے جس میں تلنگانہ اور تلنگانہ کی عوام کے ساتھ کانگریس پارٹی کی ناانصافیوں اور بالخصوص کانگریس پارٹی کے اقلیتی قائدین کے تلنگانہ کے اقلیتی طبقات کو نظر انداز کرنے کے واقعات کا احاطہ کریں گے۔ آج کانگریس قائدین اور اس کے حواری مسلسل TRS حکومت پر تلنگانہ کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتی طبقات کے ساتھ ناانصافی کرنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں، جو حقیقت سے عین برعکس ہے۔ ہم نے سابق کے ویڈیوز میں تلنگانہ کے اوقافی اور خانگی اراضیات کے ساتھ کھلواڑ پر بات کی تھی، مگر ایک یا دو ویڈیوز میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتی طبقات کے ساتھ کانگریس دور حکومت میں ہونے والی ناانصافیوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جس کو پیش کرنے کے بعد کانگریس قائدین جو آج TRS حکومت اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ منظم سازش کے ساتھ تلنگانہ تحریک سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی کوشش کانگریس پارٹی نے اپنے حواریوں کے ذریعے کی تھی۔ سابق کے ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح خود ساختہ علماؤں کے ایک وفد کو لے کر اس وقت کی UPA چیئرپرسن سونیا گاندھی سے ملاقات کروائی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ تلنگانہ میں مسلمان علیحدہ ریاست کی حمایت میں نہیں ہیں، مگر اس تحریک تلنگانہ سے مسلمانوں کی وابستگی کو پیش کرنے میں اردو اخبارات کا کافی اہم رول ادا رہا۔ روزنامہ منصف، رہنمائے دکن، راشٹریہ سہارا جیسے اخبارات نے تلنگانہ تحریک سے متعلق ہر نیوز کو شائع کیا اور بالخصوص مسلمانوں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے پروگراموں کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا اور اہم رول روزنامہ سیاست کا تھا۔ اس ادارے نے اپنے اخبار کے سارے صفحات کو تلنگانہ تحریک کے لیے وقف کر دیا تھا، بلکہ ہمیشہ کی طرح سیاست اخبار ایک تحریک بن گیا تھا۔ مدیر اعلیٰ روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان صاحب ہوں یا پھر جناب ظہیر الدین علی خان صاحب ہوں، علیحدہ تلنگانہ تحریک کے ہر احتجاج میں بنفسہ نفیس شامل رہے اور تحریک سے جڑے مسلم قائدین کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ تو دوسری جانب کانگریس اپنی بغلی بچوں کے ذریعے مخالف تلنگانہ بیانات دلانے کا کام کر رہی تھی۔ کوئی تلنگانہ کے فرقہ پرست ریاست میں تبدیل ہونے کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا، تو کوئی تلنگانہ ریاست کی تشکیل کو مسلمانوں کے لیے ایک اور پولیس ایکشن سے تعبیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڑیسہ نے نظام کالج میدان میں لاکھوں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مقامی مسلمان علیحدہ ریاست تلنگانہ کی بھرپور تائید و حمایت میں ہے۔ تعمیر ملت تحریک مسلم شبان، مجلس بچاؤ تحریک، مہدیویہ قومی موومنٹ، تلنگانہ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے علیحدہ ریاست تلنگانہ اور ایسی بے شمار تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جس نے تلنگانہ تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم رول ادا کیا، مگر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ کرن کمار ریڈی کا دور حکومت، جانا ریڈی ہوم منسٹر تھے۔ اس وقت بھیسا وٹولی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کو مسلمان ہرگز نہیں بھول سکتے۔ گدوال میں لطف علی خان کے بے رحمانہ قتل کو تلنگانہ کے مسلمان کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ کانگریس نے تلنگانہ کے مسلمانوں کو سوائے فسادات کے کچھ نہیں دیا ہے۔ کانگریس کے خطے تلنگانہ پر 60 سالہ دور حکومت میں بے شمار فسادات رونما ہوئے ہیں۔ جب کبھی گنیش وسرجن کے جلوس
نکالنے کا وقت آتا تو پورے پرانے شہر کے بشمول ریاست بھر کے حساس مقامات پر ایک کشیدگی کا ماحول پیدا دیکھنے کو ملتا تھا۔ لوگوں میں خوف اور دہشت رہتی۔ اسی خوف کا شکار ہندو اور مسلمان دونوں ہی ہوتے تھے۔ فسادات میں خون خرابہ ہوتا اور پھر بے قصور مظلوم لوگوں پر مقدمات کے اندراج کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چونکہ دنگائی ہجوم کی شکل میں ہوتے، لہٰذا پولیس کو تعداد پیش کرنے کی ہدایتیں دی جاتی تھیں۔ سیاسی دباؤ میں پولیس کئی بے قصور نوجوانوں کی روڈی شیٹ کھولنے کے لیے مجبور رہتی۔ پچھلے 7 سالوں سے پرانے شہر کے نوجوان امن و سکون کی سانس لے رہے ہیں، مگر اس سے قبل پرانے شہر کی ہر گلی سے چن چن کر نوجوانوں کو فرضی مقدمات میں ماخوذ کرنے کا کام کانگریس پارٹی کی حکومت میں ہی انجام دیا گیا ہے۔ پچھلے 60 سے 70 سالوں میں کانگریس نے خطے تلنگانہ کے مسلمانوں کو محلوں سے سڑکوں پر لانے کا کام کیا ہے، مگر آج اقتدار سے محرومی مسلمانوں سے ہمدردی کی وجہ بن گئی ہے۔ میں کسی لیڈر کا نام لیے بغیر کانگریس کے اقلیتی قائدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے خطے پر اپنی حکمرانی کے دوران ایسا کیا کارنامہ انجام دیا بتائیں جس سے مسلمانوں کی حالت زار میں کوئی تبدیلی آئی۔ کانگریس نے خطے پر اپنی حکمرانی کے دوران ایسا کیا کارنامہ انجام دیا بتائیں جس سے مسلمانوں کی حالت زار میں کوئی تبدیلی آئی۔ میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے دوران حکومت میں جو 4% تحفظات تعلیم کے شعبوں میں ملے ہیں وہ بھی تلنگانہ کے عظیم قائد کے چندر شیکھر راؤ کی بدولت ہے، کیونکہ سچر کمیٹی کے وفد نے جب خطے تلنگانہ کا دورہ کیا تھا اس وقت جناب کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ہی تلنگانہ کے مسلمانوں کی حالت زار پر ایک دستاویزی فلم تیار کرنے اور اس کو کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کا کارنامہ کسی اور نے نہیں بلکہ آج کے ریاستی وزیر داخلہ جناب الحاج محمد محمود علی صاحب نے کیا تھا۔ مگر آج کانگریسی قائدین 4% تعلیمی تحفظات کا دہائی دیتے ہیں، مگر یہ ہرگز نہیں بتاتے کہ کس طرح سرکاری شعبوں میں مسلمانوں کی تعداد گھٹ کر 1% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اقلیتی اداروں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا؟ اوقافی املاک کی تباہی کی وجوہات کیا ہیں؟ ان سوالات کا جواب دینے کے بجائے کانگریسی قائدین 4% تحفظات کا ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں، اور پھر جو کام کانگریس نے 70 سالوں میں نہیں کیا اس کام کو 7 سالوں میں TRS حکومت سے انجام دینے کی توقع کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کو TRS حکومت اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر مکمل یقین ہے کہ وہ ریاست میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کام کریں گے، اور یہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ ریاست میں اقلیتی طبقات بالخصوص مسلمان عزت وقار کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یقیناً کچھ کام ابھی باقی ہیں، مگر ان کو انجام دینے کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ کانگریس نے پچھلے 60-70 سالوں میں خطے تلنگانہ کو اس قدر پسماندہ بنا دیا تھا کہ ریاست اگر جناب KCR کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی تو یقیناً تلنگانہ کا حال بھی UP اور بہار جیسا ہو جاتا تھا۔ آج سارے ملک کی نگاہیں تلنگانہ پر لگی ہوئی ہیں۔ ریاست کے تعلیمی نظام میں آنے والے تبدیلی تلنگانہ میں ایک نئے تعلیمی انقلاب کا نقیب بن گئی ہے۔ دیگر ریاستوں کے مقابلے ریاست تلنگانہ میں جرائم کی شرح کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں پر یہ شرح 1% سے بھی کم ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کو اگر پورے ملک میں کہیں پر بھی محفوظ ہیں تو وہ ریاست تلنگانہ ہے۔ پولیس کے بیجا مظالم کا خاتمہ جناب کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ہی ممکن تھا، اور اس کام کو ریاستی انتظامیہ نے بخوبی انجام دیا ہے۔
ایک مخصوص طبقہ ہے جو تلنگانہ میں اقتدار سے محرومی کے بعد کافی پریشان اور مضطرب ہے، کیونکہ اس طبقے کی یہ عادت اور فطرت ہے کہ وہ کسی دوسرے طبقے کو اقتدار پر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ 60 سالوں سے اسی طبقے کا کوئی نہ کوئی لیڈر تلنگانہ کے حکمران کے طور پر پیش ہوا ہے۔ ریاست کے اہم عہدوں اور وزارت پر بھی اسی طبقے کے لوگ فائز رہے ہیں۔ ہمارے نام نہاد قائدین، خواہ وہ کانگریس کے اقلیتی لیڈران ہوں یا پھر کانگریس کے کسی وقت میں دستراز رہی پارٹی کے قائدین ہوں، اسی طبقے کے آؤ بھگت کرتے رہے ہیں، مگر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے 60 سے 70 سالوں میں کانگریس پارٹی نے جو کام تلنگانہ میں نہیں کیا ہے، وہ کام چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت تلنگانہ حکومت نے محض 6 سے 7 سالوں کے اندر کر دکھایا ہے۔ کسی بھی قوم یا طبقے کی ترقی کے لیے بھیک یا خیرات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس قوم یا طبقے کو تعلیم سے جوڑنا ہوتا ہے، اور اس کام کو تلنگانہ حکومت بخوبی انجام دے رہی ہے۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے قبل میں یہاں پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ کانگریس نے تلنگانہ کے اقلیتی طبقات بالخصوص مسلمانوں کو جس کیچڑ میں ڈبویا ہے، اس کیچڑ سے باہر نکال کر انہیں صاف ستھرا کرنے اور قومی دائرے میں لانے کا کام TRS پارٹی اور تلنگانہ حکومت انجام دے رہی ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں اور بہت ساری باتوں پر تبصرہ اور تذکرہ کیا جائے گا۔ ہمارے YouTube چینل H3 حبیب کو سبسکرائب کریں اور بہت جلد پیش کیے جانے والے اگلے ویڈیوز کا مشاہدہ کریں۔ جے تلنگانہ، جے ہند۔